اسی مسلم کی حدیث میں حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ ایک تو مجھے جنگ میں لے جائیں، دوسرا میرا یہ بیٹا جو معاویہ ہے یہ کتابت جانتا ہے، آپ اسے اپنا کاتب رکھ لیں، جس سے انہوں نے کاتب وحی نکالا ہوا ہے۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابو سفیان اگر حضور سے یہ ریکویسٹ نہ کرتا، حضور خود سے ان کو یہ کبھی یہ چیزیں نہ دیتے، کیونکہ وہ جو راوی تھا نا اس نے میری ویڈیوز دیکھی، ظاہر ہے یہی کہہ دیں گے یہ لوگ۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ حضور کی یہ عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کسی کو کرتے تھے۔ کاتب رکھوا لیا، یہ کاتب وحی اس طرح بھرتی ہوئی ہے سفارشی، اسی طرح ہی ہوئی ہے نا، اور اس میں کاتب کے الفاظ ہیں، کاتب وحی کے نہیں ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ابن عباس سے کہا کہ معاویہ کو بلاؤ، میں اس سے کتابت کروانا چاہتا ہوں، وہاں بھی کاتب وحی نہیں۔ ایک دفعہ گئے، واپس آ گئے، انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں، دوسری بار تیسری بار، کتنا کھانا کھانا تھا؟ پھر نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے، خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ بس یہ زبان سے نکلنے والی بات، وہ کہتے ہیں نہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر میں کسی کو بدعا دوں تو اللہ اس کو دعا بنا دینا۔ سر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اس کے ساتھ الفاظ ہیں اگر اس بددعا کا اہل نہ ہو تو دعا بنا دینا، اگر اہل ہے تو وہ بددعا ہی بنے گی۔ جی جن کو دعائیں لگی ہوئی ہیں نا وہ پتہ ہے ہمیں۔ بخاری مسلم حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے حضور نے کثرت اولاد کی دعا دی تھی، میں 100 سے زیادہ پوتے پڑ پوتے اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہوں، اتنی میری اولاد ہوئی ہے۔ 120 سال کی عمر میں آلموسٹ فوت ہوئے ہیں وہ، اس زمانے میں تو 15-20 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی۔ تو جن کو اولادیں ملی ہوئی ہیں نا وہ دعاؤں کا اثر بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ادھر آپ دیکھ لیں، آپ کتاب الاوائل اٹھا لیں ابن ابی عاصم کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلا شخص، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، پہلا شخص اس امت میں جنہوں نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ ان کا پیٹ بہت بڑھ گیا ہوا تھا دعا کی وجہ سے۔ میں تو دعا ہی کہوں گا نا، میں بدعا تو نہیں کہہ سکتا۔ پھر دلائل النبوہ امام بیہقی کی وہ کتاب ہے جس میں 3500 حدیثیں یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پروفیسیز اور مستقبل کی خبریں صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حدیث بھی وہ لے کے آئے، اور بھی کئی حدیثیں، اور وہ یہ حدیث بھی لے کے آئے کہ ابن عباس والی جو حضور نے بھیجا تھا بلاؤ اس کو، میں نے اس سے کتابت کروانی ہے۔ چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، اور اس کے آگے لکھا ہے کانا یکتب الوحی، وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ یہ واحد جگہ ہے دلائل النبوہ جہاں وحی کے الفاظ ہیں، باقی ہر جگہ کاتب کے ہیں، خطوط لکھنے والا۔ اور یہ بس اتنا ٹکڑا اٹھاتے ہیں، کانا یکتب الوحی، آگے لکھا ہے وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ حضور کی یہ پیش گوئی پھر پوری ہوئی اور پوری زندگی حضرت معاویہ کا پیٹ نہیں بھر سکا۔ یہ سال لکھا ہوا ہے کانا یکتب الوحی کے۔ اور دوسرا میں ان سے معصومانہ سوال کرتا ہوں، دلائل النبوہ میں حضور کی پیش گوئیاں ہیں جو مستقبل میں پوری ہونے والی ہیں، اس حدیث میں کون سی پیش گوئی تھی جو پوری ہوئی ہے؟ یہ حدیث اس کتاب میں کیا کر رہی ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے؟ جب تک کہ پیٹ نہ بھرا جائے تو یہ پیش گوئی پوری ہو، اور وہ ساتھ راوی نے کہہ دیا۔ اب جب یہ ہم باتیں بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ بولتا ہے، یہ میں بول رہا ہوں۔ امام بیہقی کو کہو رافضی، امام مسلم کو کہو، امام بخاری کو کہو۔ امام مسلم نے تو مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں، اور یہ حدیثیں ہی مسلم میں ہیں۔ ہم سب و شتم کی بات کرتے ہیں تو وہ مسلم میں ہے۔ 6229 بخاری میں کچھ حصہ ہے اس کا کہ بنو مروان کہا کرتے تھے، ممبروں پہ بلا کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو مجبور کرتے تھے کہ حضرت علی پہ لعنت کرو۔ الفاظ ہے لعن اللہ ابا التراب، نعوذ باللہ۔ یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے، لعنت کے الفاظ مسلم میں موجود ہیں، مسلم میں موجود ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا گیا، انہوں نے انکار کیا۔ اس پہ میرا لیکچر حضرت معاویہ 15 امام اہل سنت کی نظر میں، یہ میری ویڈیو آپ 2-2.5 گھنٹے کی دیکھیں، طبیعت آپ کی صاف ہو جائے گی۔ تسی بیٹھے کتے ہو؟ او باہر نکلو، تو انہوں پتہ ہی نہیں دنیا بدل چکی ہے۔ خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو نبی علیہ السلام نے باغی کہا ہوا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران، 60 سال کی عمر، آلموسٹ 50 سے 60 کے درمیان، 2 پتھر اٹھائے ہوئے۔ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر سے مٹی کو صاف کر کے کہا، اے عمار تو دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت تجھے آگ کی طرف، دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ حضرت عمار نے کہا، اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔
لیکن आजमाइश तो होनी थी। हम पूछते हैं किस रदी अल्लाह अन्हो ने किस रदी अल्लाह अन्हो के कहने पर अम्मार रदी अल्लाह अन्हो को कत्ल किया? बताओ। अमीर मुआविया कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, करो, 100 दफा करो। अम्मार इब्न यासिर की भी एक कॉन्फ्रेंस कर, बताओ लोगों। और इस जंग ने क्लियर कर दिया कौन हक पे है। मुस्नद अहमद में 4 हदीस मैंने अपने रिसर्च पेपर में डाली हैं, एंड ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦਾ। फ्री पूरी दुनिया जानता है, तुसी भी ले लेना, ऐसे सारे फ्री मिलेगा इंशाल्लाह। मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है, अबुल गादिया एक सहाबी था सुलह हुदैबिया का, उसने अम्मार को कत्ल किया। मुस्नद अहमद में ही है, हजरत अमर बिन आस कांपते हुए आए, हजरत माविया से कहा कि वो तो अम्मार कत्ल हो गया, और हुजूर ने फरमाया था बाकी जमात कत्ल करेगी। तो हजरत माविया ने कहा तू अपने पेशाब में ही फिसलता है, खुद लोगों को बता रहा है ये बात, हमने उसको मारा, ना अली लेके आता ना वो कत्ल होता। फिर मौला अली ने भाई फकी दी थी, उन्हें क्या फिर हमजा दा कातिल रसूलुल्लाह सन, ना रसूलुल्लाह लेके आंदे ना हमजा कत्ल होंदा, एक तू केड़ी गल कीती है। फिर मुस्नद अहमद में गया अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम की आग में है। इसकी वजह से अबुल गादिया रोता था। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते हैं मैं बैठा था तो 2 बंदे हजरत अम्मार का कटा हुआ सर लेके और आपस में लड़ रहे थे, मनु नाम दो मनु नाम दो, तो उहदे को नहीं लेके गए सन ना जिहदे को नाम लेना सी। तब अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते हैं तुम एक दूसरे को छोड़ दो, एक दूसरे पे डाल दो बात, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह से सुना था अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम की आग में है। हाँ तुसी दूसरे दे खाते जी पाओ भाई, निकल जाओ इहदे चों। तो माविया ने कहा फिर तू साडे नाल किवें लैना है? उन्होंने कहा मैं तेरे तुहाडे नाल जरूर हां, लेकिन मैंने आपके साथ मिलकर अली के खिलाफ कभी जंग नहीं की, क्योंकि मेरा बाप आपका हामी है और मुझे हुजूर ने कहा था कि अपने बाप की खिदमत करना, मैं उसकी वजह से रुका हूं, अमर बिन आस की वजह से, वरना मैं तुम लोगों की इस एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं हूं। इब्न हजर अस्कलानी ने कहा कि वो ना हजरत अबुल गादिया चूंकि सुलह हुदैबिया के साहबी हैं, उनको फजीलत कफायत कर जाएगी, सही मुस्लिम की हदीस कि जिन्होंने दरख्त के नीचे मेरी बैत की उनको आग नहीं छुएगी। तो शेख अलबानी जो इस दौर के इमाम बुखारी हैं एटलीस्ट अहले हदीस के नजदीक, अल्बानिया के थे, सऊदिया में आए, फिर यहां से भी निकल गए, मुहद्दिस आजम सऊदिया, उन्होंने सिलसिला हदीस सहीहा में 2008 नंबर में उन्होंने हदीस में उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल तावील कर रहे हो, जब रसूलुल्लाह ने खास फरमार दिया अम्मार के कातिल के लिए तो सुलह हुदैबिया वाली फजीलत उससे उठ चुकी है। तुसी ना झूठी वकालतां करो, नबी नाल जो मौलाना साकसा फरमाते थे रहिमहुल्लाह, नबी नाल टक्कर लैंदे हो, अपनी आखिरत की फिक्र करो, नबी से टक्कर नहीं लेनी। यार ये इतना कुछ है बयान करने को, आप लोगों को तो पता है, आप लोग सुनते रहते हैं, ये तो मतलब इसका एंड ही नहीं होना। मैं कहां कहां क्या क्या चीजें बयान करूं, मुस्लिम शरीफ से, बुखारी शरीफ से, ना खत्म होने वाली चीज। अब मैं आपको उसूल बरकत के लिए, चूंकि ये बाबों को बहुत मानते हैं, इनके बाबों का हवाला आपको मुझे जुबानी तो मुझे बहुत कुछ याद है। बुखारी मुस्लिम की जो हदीस है कत्ल अम्मार वाली, इसके ऊपर हनफियों के इमाम हनीफा के बाद चंद जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें से अल्लामा बदरुद्दीन आइनी है, अल मुतवफ़ा 855 हिजरी, जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी है उम्दतुल कारी, जिस तरह फतुल बारी लिखी गई इब्न हजर अस्कलानी की अल मुतवफ़ा 852, एक जमाने में दोनों हुए। हनफी इनको मानते हैं। उन्होंने कत्ले अम्मार वाली हदीस के ऊपर कमेंट्स किए कि इस हदीस के बाद जो लोग ये कहते हैं ना कि हजरत मुआविया की पार्टी को 1 अजर मिलेगा चूंकि वो इज्तिहादी खिताब पे थे और हजरत अली को 2 अजर, तो मैं उनसे कहूंगा कि अजर किस बात का, जब ये क्लियर हो गया कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, इस हदीस के बावजूद हजरत मुआविया ने कत्ले अम्मार के बाद भी अपनी गलती नहीं मानी, तो अजर किस बात का? क्या हजरत मुआविया इस पे खुश नहीं है कि उन्हें बराबर छोड़ दिया जाए? ये अल्लामा ऐनी लिख रहा है, मैं नहीं। वो कहने भाई जी बच जाए, यही बड़ी गल है, तुसी दफा करना आए हो, जाओ अपना किताबें जाके पढ़ो, ओ पढ़ के आओ यार, कोई इल्म हासिल करो, तो उन्हें पता ही नहीं है कि क्या कुछ लिखा हुआ है। इससे भी बढ़कर मुल्ला अली कारी, कितना बड़ा नाम है, 1014 हिजरी में फौत हुए, इन्होंने मिरका लिखी है, मिशकात की शरह, दुनिया में इस तरह की शरह किसी ने लिखी, हनफी आलिम है। उन्होंने कत्ले अम्मार वाली हदीस के कॉन्टेक्स्ट में लिखा कि हजरत अम्मार के कत्ल के बाद यह क्लियर हो गया कि हजरत अली की जमात हक पे थी और हजरत मुआविया की जमात बागी जमात है। लेकिन फिर उन्होंने कहा लेकिन अफसोस की बात है कि हजरत मुआविया ने
قتل عمار کے بعد بھی اپنے اس معاملے پہ رجوع نہیں کیا اور قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنا لیا، جبکہ وہ اپنے دل میں خلافت کی خواہش، دنیا کی خواہش چھپائے ہوئے تھے اور ڈھال قتل عثمان کو بنائے ہوئے تھے۔ کون؟ ملا علی قاری۔ اور کہتے ہیں افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور حدیث دونوں کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا، مہجور ہو گئے دونوں۔ لو جی مولا علی قاری اور ابن حجر اسقلانی، اہل حدیثوں تسی بھی لے لو، تہاڈا سب تو بڑا بزرگ نے ابن حجر رحمہ اللہ، کہندے نا بار بار فتح الباری ذکر معاویہ چیپٹر نکالے، میں نے سب، اچھا یہ گھبرانا نہیں، یہ سب کچھ ہمارے پمفلٹ میں موجود ہے، میں بھی تعارف کرواتا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری، امام نسائی، امام حاکم تینوں اس بات کے قائل تھے، اور امام اسحاق بن راہوی، چاروں امام، کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں سوائے صحابی کے کوئی حدیث ثابت نہیں، اور یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ موضوعات شریف میں آتی ہیں گھڑی ہوئی۔ پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ایک بار عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے باپ امام احمد بن حنبل سے پوچھا، جسے یہ مشاجرات صحابہ کے فتوے لاتے ہیں، کہ بتائیے علی اور معاویہ کا کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے کہا، تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا سن لے، علی کے دشمن بہت تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ علی کو نیچا کریں لیکن نہیں کر سکے، تو پھر یہ ایک اس شخص کی فضیلت بنانا شروع ہو گئے جو ان سے جنگیں کر چکا تھا، اور اس کے بارے میں یہ فضائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ ابن حجر یہ لکھ کے کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب کہانیاں ہیں، کہانی شریف ہے، موضوعات شریف، گڑھی ہوئی شریف میں سے ہے، اتنا کچھ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ فی البدی میں بیان کرنا شروع کروں تو یعنی 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں گے، میری کئی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو اینڈ پہ نا اگلے دن مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بیٹے کا فون آیا، فاروق مودودی صاحب کا، کہتے ہیں آپ نے صدیوں کا قرض اتارا ہے اہل بیت کا دفاع کر کے، یہ خلافت و ملوکیت کا دفاع ہے، کہانی شریف نہیں، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں، بلکہ احادیث سے 200 احادیث، یہ پمفلٹ ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، حدیثیں 200 ہیں۔